إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 30 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے اس گزرتے ہوئے ایام اور مبارک گھڑیوں کے تعلق سے اور آتی ہوئی اس سے بھی عظیم ترین دنوں اور راتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بالخصوص طاق راتوں کے تعلق سے، آخری عشرے کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے اور کچھ مسائل آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سید الشہور تمام مہینوں کا سردار اس کو بنایا ہے، اور اس کے سردار ہونے کی وجہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کا کلام اس مہینے کے اندر نازل ہوا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، جس میں حق و باطل کی تمیز کے لیے ہدایت اور رہنمائیاں موجود ہیں. الحمدللہ. تو اس طرح سے اس مناسبت سے یہ مہینوں کا سردار، اور اسی مہینے کے اندر ایک شب ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے لوگوں سنو، ہم نے اسی رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اسی رمضان میں ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے جو بڑی عزتوں والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، بڑی عظمتوں اور برکتوں اور قدر و قیمت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. قدر کی وہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ رات اسی رمضان المبارک کے اندر رکھی گئی. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بار الہ یہ پورا رمضان 30 راتیں، ان میں کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ کون سی شب ہے جو قدر والی ہے اور اتنی عزت والی ہے؟ اسے ڈھونڈنا تو بہت مشکل ہے، بہت بہت. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، اپنے بندوں پہ شفیق و مہربان ہے. اس نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان راتوں کی بھی آگہی فرمائی ہے، ان راتوں کے بارے میں ہمیں جانکاری دی ہے
چنانچہ ہم جب سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا دخل الاشہر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوا کرتا تھا رمضان المبارک کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوا کرتا تھا، شد معذرہ، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، اور واحیا لیلہ، اور رات کو بیدار کیا کرتے تھے، رات کو شب بیداری، اور آپ شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ معاملہ بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پہلے عشرے میں نہیں ہے، رمضان کے دوسرے عشرے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اب یہ 10 راتیں بھی بڑی مشکل ہوتی ہیں کہ 10 راتوں میں کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر، اسے بھی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آسان فرما دیا اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر فی آخر فی الوتر فی عشر الاواخر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کتنی ہیں؟ آپ اپنی انگلیوں پہ گن لیں کہ وہ طاق راتیں 5 ہیں۔ 21ویں رات جو آج 18واں روزہ ہے، 19ویں، پھر 20ویں، پھر بہت جلد آنے والی ہے، 21ویں رات ہے، پھر 23ویں رات ہے، اور پھر اس کے بعد 25ویں شب ہے، پھر 27ویں رات ہے، پھر 29ویں رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کاہلی اور سستی، اتنے کاہل اور سست ہیں کہ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور 50 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی اور لوٹ کے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا دیا آپ کے رب نے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، فرمایا 50 وقت کی نمازیں ہیں، میری امت کو اللہ نے ہدیے کے طور پر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی امتوں کا تجربہ ہے، آپ کی قوم، آپ کی امت اتنی مشقت برداشت نہیں کر پائے گی، اور آسان کروا لیجئے، ہلکی کروا لیجئے، لوٹ جائیے۔ نبی کائنات پھر گئے اور اللہ سے عرض کی، اللہ نے کم کر دیا۔ پھر آئے، کہا کم ہوئی؟ ہاں، بولے اتنے وقت کی نمازیں کم ہوئی۔ کہا پھر بھی طاقت امت نہیں رکھ سکتی، واپس جائیے۔ الغرض بار بار آتے جاتے جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا اور ہلکی کروا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے رب سے درخواست کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے نبی، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، آپ کی امت ادا کرے گی۔ اگر یہ آپ کی امت ادا کرے گی تو اس میں 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب میں نے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے موسیٰ کی وہ بات یاد آ رہی ہے آج کہ لوگ شارٹ کٹ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طاق راتیں بتائیں تو انہیں 5 طاق راتیں، کچھ لوگوں کو 3 گروپ ہیں، 5 طاق راتیں ہی جاگتے ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے، اور ایک دوسرا گروپ ہے اور چھلانگ مارتا ہے، تو بڑے ادھر ادھر سے کھینچ تان کے کہتے جی 27ویں رات ہے، بس وہ ایک رات ہے، جاگ لو بات ختم، بس اسی ایک رات کو جاگتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اب پہلے یہ ماحول تھا، اب ہمارے ملکوں میں بر صغیر وغیرہ میں بھی یہ ماحول نہیں رہا، اب 5 راتیں جاگتے ہیں۔ 5 راتوں کا شرم کی وجہ سے ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ بیچارے ایمان عوام مرد ہو یا عورتیں، انہیں تو ایمان کی دولت چاہیے، انہیں محبت ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے ہیں، تو جہاں جہاں طاق راتیں ہوتی وہاں پہنچ جاتے ہیں بیچارے۔ تو مولویوں کے اپنے پیٹوں کے اوپر بھی عزت پڑتی ہے، انہوں نے سوچا یار یہ اپنے ادھر ادھر بھاگ کے جاتے ہیں، اپنی مسجد میں بھی پھنسا دو۔ نہیں صحیح بتا رہا، وہ اس لیے تھوڑی جاگتے ہیں کہ ان کو اجر ملے، وہ اس لیے نہیں جاگتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ان کی نیتوں کے اندر فطور ہے۔ اور ایک وہ حق پر ہیں جو 10 رات جاگتے ہیں، جو نبی کی سنت پہ عمل پیرا، جو شارٹ کٹ مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے،
میرے عزیزو، یہ خطبہ انہی آخری ایام کی تیاری کے لیے میں دے رہا ہوں. تیاری کرو، اس کے بعد ایک جمعہ آخری ہے، باقی ہے بس. یہ رمضان کا مبارک مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ برکتوں والا، جس کے نوافل بھی فرضوں کے برابر 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا جس میں فرماتا ہے، جس میں ہر رات اللہ تعالی للہ وتقاء من النار، ہر رات اللہ تعالی جہنم سے ان لوگوں پر، اپنے ان بندوں پر جن پر جہنم واجب ہے، اللہ انہیں اس جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اللہم اعتق رقابنا ورقاب والدینا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو اور ہمارے والدین کی گردنوں کو اور ہمارے اعزاء، اقارب، دوست، احباب سب کی گردنوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے. عزیزان گرامی، اب جو زندہ رہے گا اگلے سال وہی اس ماہ مبارک کی زیارت کر پائے گا، جس کے نصیب میں ہوگا. ورنہ کتنے جو پچھلے سال ہمارے دائیں بائیں بھی بیٹھا کرتے تھے، خیر آج وہ ہمارے صفوں میں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے جو اس رمضان ہی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ جو قہر اور وبا چل رہی ہے بیماری کورونا کی، اس نے جو ادھم مچایا ہوا ہے، تو پھر تو زندگی تو بالکل پانی کے بلبلے کی طرح مثل حباب ہے. پانی کے بلبلے کی طرح یہ زندگی ہے، بس خلاص کب پھوٹ جائے یہ، جیسے برسات کا پانی، اس کے اوپر چلتے ہوئے بلبلے جو بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، کب وہ پھوٹ جائے کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے ابھی سے ان راتوں کی تیاری کریں آپ. اور ان راتوں میں کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ قیام اللیل، رات کو قیام کرنا. جو آپ پڑھتے ہو مسجد کے اندر وہ تو پڑھتے ہی ہو، آپ اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں بھی قیام اللیل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتاؤ، قیام اللیل کے تعلق سے یا صلاۃ اللیل کے تعلق سے، یا صلاۃ بڑا ادھم مچایا جاتا ہے، جھگڑا لڑائی رمضان میں شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے ایمان کی حالت میں، ایمان ہو اس کے پاس، کیا ہو؟ ہاں یہ قید ہے، ایمان. مشرک بدعتی نہ ہو. مشرک بدعتی بے ایمان ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ بات کھلی طور پہ میں بتا دے رہا ہوں. زیادہ ادھر ادھر فالتو چونچلے بازیاں نہیں ہیں اسلام کے اندر. بہت اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہے اس کا، سیدھا سا، سیدھی سی 2 ٹوک ہے بس. ہر جگہ ایمان کی قید لگائی گئی ہے. ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کی طرح ہونا چاہیے. کس کی طرح ہونا چاہیے؟ اگر لوگ اس طرح ہی ایمان لائیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تم لائے ہو، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں. اپنی مرضی والا ایمان نہیں چلتا. ہماری مرضی، ہمارے مسجد والے کے امام کی مرضی، ان کے امام فلانے امام ٹھکانے، کسی کی مرضی ورزی اللہ کے ہاں. بولو، اللہ نے ایک مرضی بھیجی ہے، اور وہ مرضی کون سی ہے؟ ہمارے اور آپ کے رہنما، رہبر، ہادی برحق پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرما دیا، ان کو منصب دیا، ان کو عہدہ دیا، ان کا مقام بتایا. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے ہم کو سب کچھ ملا ہے. اللہ کا تعارف بھی انہی سے ہوا، ورنہ ہم کیا جانے اللہ کون تھا، کون ہے. پیارے نبی نے ہم کو بتایا، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا. اللہ سے قریب ہونے کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ سب بتائے، اور اللہ سے دور ہونے کے، اور اللہ کے نفرت اور اللہ کے غصہ ہونے کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں، ہمارے نبی نے سب کچھ اپنی امت کو بتا دیا، کھول کھول کر کے بتا دیا. فرما دیا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں
جس شاہراہ کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ان راہوں سے، اس راستے سے وہی دائیں بائیں بھٹکے گا جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہے. اس لیے سیدھے راستے پہ رہو، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی صراط مستقیم ہے جو میں لے کے آیا ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہمارے نبی کے صحابہ جو مومنین ہیں، ان کے راہوں سے اگر کوئی اور راہ تو ہم اسی راہ پر اس کو چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مسلمانوں بہت عقل مند ہو، آپ ہوشیار ہو، بیوقوف نہیں ہو. بیوقوف تمہیں شیطان لوگ بناتے ہیں، بیوقوف نہیں ہو، بہت چالاک ہو. سعودی عرب آ گئے، لڑتے بھیڑتے اترتے، کوشش جد و جہد، یہاں بھی روزی کما رہے ہو. پوری دنیا کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، الا کہ کوئی پاگل ہو اس کی بات الگ ہے. جو خود بخود جا کے آگ میں کودے وہ کون ہے؟ پاگل ہی ہے، دیوانہ ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ آگے کنواں ہے، آگے کھڈا ہے، آگے آگ ہے، پھر بھی اسی میں جا رہا ہے. تو جاؤ، تمہاری مرضی ہے. ہمارا کام بتلانا ہے. اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ ان علیک البلاغ وعلینا الحساب. رب نے فرمایا اے نبی آپ کا کام ان تک پہنچانا ہے، پہنچا دو، بتا دو کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. ان سے حساب تو ہم لیں گے. اللہ اکبر. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. بتا دو بس. یہ جب پلٹ کے آئیں گے تو ہم ان کی خبر لیتے ہیں. ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. دوستو اپنی منمانی نہ کرو. اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرو گے تو جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے. اور کوئی ملی، کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی پگاڑی، کوئی پگڑ، کوئی تھکڑ، کوئی مدار، کوئی درگاہ، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی فلان، کوئی ڈھکان، کوئی کچھ نہیں تمہارے کام آئیں گے. یاد ہے یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کیا ہے؟ منبر رسول سے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. قبر میں تنہائیاں ہوں گی تمہاری، تم ہوگے، اور 3 سوالات ہوں گے. من ربک، ما دینک، ومن نبیک. تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے پیر، تمہارے فقیر تمہاری قبر میں سوئیں گے. بولو. ابھی تازہ مٹی ہے یار، 40 قدم بھی ابھی نہیں ہوئے، منکر نکیر آ گئے. تم خود دیکھتے ہو. اب کہتے ہیں قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں. اس کے ابا کا وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، اس مولوی کے. یہ دھتورا ہے، یہ پاگل ہے، یہ تمہیں الو بناتا ہے، اور تم الو بن کے کہتے ہو سبحان اللہ. کیا کہتے ہو؟ نعرے. یہ ہمارا حال ہے. یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تف ہے، شرم کرو. اور یہ کورونا سمیٹ رہا ہے، توبہ کر لو. سمجھ رہو؟ وہ کہتا ہے میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میرا حشر ان کے ساتھ ہو. اللہ کرے تیرا حشر انہی کے ساتھ ہو. اللہ کرے تیرا حشر. بولو ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو. اور یہ صرف ان کا ساتھ انہی کو ملے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ جو اهدنا الصراط المستقیم کہتے ہو نا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ نے اس صراط مستقیم کے بارے میں آگے بتایا. مولوی نہیں بتاتا تم کو. مولوی کہتا ہے یہی صراط مستقیم خواجہ خواجگان کا صراط مستقیم ہے.
शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सिरात मुस्तकीम है, यही गौस का सिरात मुस्तकीम है, यही कुतुब का सिरात मुस्तकीम है, यही अब्दाल का सिरात मुस्तकीम है, यही औताद का सिरात मुस्तकीम है, यही नुजबा का सिरात मुस्तकीम है, यही हमारे पीर का है, यही तेरे पीर का है, ये फला। ऐसे ढकोसला करता है तुमको, अल्फाज के बाजीगरियों में घुमा फिरा कर तुमसे नारे लगवाता है, अपना पेट पलता है। ये मैं खोल के क्यों बता रहा हूं? ताकि सुधरो। बहुत गुमराह हो तुम लोग, याद रखो। हमारा मुल्क, हमारे बर्रे सगीर, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, जो कुर्बो जवार में, और तो और सऊदी के अलावा ये आप क्या समझ रहे हैं? ये मसरी फसरी इराकी शिराक ये सब कम बदमाश हैं। ओ यहीं से तो गया है कुफ्र, यहीं से तो सब गया है, अरबों से। गुमराह हो गए लोग, शिर्क में दाखिल हुए। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ममलकत सऊदी अरबिया को महफूज रखा है, अल्लाह इसे क़यामत तक महफूज रखे। यह है दौलत तौहीद, ममलकत तौहीद। कल नहीं परसों, 2 दिन पहले समूल अमीर मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह का इंटरव्यू डायरेक्ट आ रहा था, उर्दू में तर्जमा हो रहा था, अरबी में भी हो रहा था, लोग पूरी दुनिया सुन रही थी। वल्लाह रोंगटे खड़े हो गए मोहतरम। इंटरव्यू देने वाला शख्सियत को लोग समझते हैं कि एक सियासी रहनुमा है बस। हमने तो देखा क्या हदीसों की, क्या फिक्र की, क्या वसूल फिक्र की, क्या मुहद्दिसीन की, क्या हदीस ज़ईफ तवातुर समूल अमीर मोहम्मद बिन सलमान बता रहे हैं। वो अकबर, और डंके की चोट पे कह रहे हैं, पहले भी ममलकत सऊदी अरबिया का दस्तूर कुरान और हदीस था, जब इंशाअल्लाह उस वक्त भी हमारा दस्तूर कुरान और हदीस होगा। और सवाल करने वाले ने कहा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका से आप डरते हैं। कहा अमेरिका हमसे डरता है, अमेरिका को हमने इज्जत बख्शी है। बरतानिया पीछे अमेरिका से क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम अमेरिका के साथ हैं, बरतानिया के साथ नहीं हैं। बरतानिया का पुराना तरीका यह है कि वो अपने दोस्तों के ऊपर कब्जा करके उन्हीं की गर्दन मारता है, इसलिए हम उसका साथ, बोलो, इसलिए वो पीछे है। जिसका सूरज पूरी दुनिया में कभी गुरूब नहीं होता था। तो बोले कौन कहता है मैं हमने अमेरिका, अमेरिका अमेरिका हमारे गुलाम, हम उनके गुलाम नहीं हैं। ये जुर्रतें, ये हिम्मतें एक उसी कायदे रहनुमा की होती हैं जिसके एक हाथ में रब का कुरान मोहम्मद का फरमान होता है सल्लल्लाहु, और जिनके हाथ के बारे में अल्लाह फरमाता अल्लाह अल्लज़ीना आमनू, उन्हें ना कोई खौफ होता है दुनिया में भी न गम। और कौन होते हैं? जो मोमिन होते हैं। जो कौन होते हैं? मुशरिक नहीं होते। बिल्लियों से भी डरता है, पत्ता खड़का तो इसका दिल धड़का। चूमना चाटना चला, कलमा पढ़ के कलमे की तौहीन बेगैरत करता है, चूमता। और हमारे से पूछो तुमको हमने कितना बेवकूफ बनाया हुआ था। हा? छोटे छोटे थे हम, मजार के इर्द गिर्द बैठे रहते थे, दरखास्तें लिखते थे। अरे भाई साहब बेटे हो, मेरा मुकदमा है। क्या होना है? मुकदमा। अच्छा एक दरखास्त बाबा के नाम लिख दो। ठीक है, आदमी को देखा अच्छा खासा भला है, ठीक है, कितना लगेगा? आदमी को देख के फैसले करते थे, फटा पुराना है तो दे दो 20-25 रुपए, और अगर जरा अच्छा पहना वहना है लाओ 125 रुपए दो, 200 रुपए, सवा लगाते थे जरूर, 550, 650 लिखते थे दरखास्त। किसके नाम? वो मुर्दे के नाम, जिसका मजार, जिसकी कब्र पूजी जाती थी। और वो बेचारा रख करके वो जा करके वो मजार के नीचे चादर के रखता था, कपड़े के नीचे। अकीदा अल्लाह का शुक्र है जिसने हिदायत अता फरमाई। अकीदा ये था कि ये दरखास्त साहब मजार पढ़ता है, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बाबा सब देख रहे हैं, जब सब सुन रहे हैं, एक दो नहीं हजार, इन्हें कौन जहन्नम की तरफ ले जा रहा है? इन्हें कौन हिदायत देगा? जब तुम मुंह में घी जमा जमा के बैठे रहोगे, खोल खोल के तौहीद और शिर्क की बातें नहीं बताओगे, इन्हें कौन बताएगा बेचारों को, आवाम को?
बोलते हैं तो कहते हैं ये तकफीरी हैं, सबको अपने अलावा काफिर समझते हैं। हमने कभी किसी को काफिर कहा? तुम अपने अमल से, हमने आईना दिखाया है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, हमने आईना दिखाया है। तुम खुद अपने आप को काफिर समझ लो, हमारा क्या है? तुम्हारे बुजुर्ग काफिर थे, हमारा क्या? हम थोड़ी काफिर गए थे। हमने कुरान और सुन्नत का आईना दिखाया, देखो अपने चेहरे, इसमें तुम्हारा चेहरा कैसा नजर आ रहा है। तो कहते हैं जी ये काफिर बनाते हैं, ये अपने सिवा सबको मुशरिक समझते हैं। लानत हो झूठ बोलने वाले पर, बोलो आमीन। इसमें मेरे रसूल से हम झूठ नहीं बोलते, हम हकीकत बयान करते हैं। हमने खोल खोल कर, तो ईमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमान दुरुस्त होना चाहिए, वरना एक नहीं, खाने काबा में जाके मरो, वहीं तवाफ करते करते वहीं सजदे में मर जाओ, फिर भी जन्नत में जा सकते? याद रखो, हमने अबू तालिब को देखा है, अल्लाह ने एक एक मिसालें कुरान में, हदीसों में बयान कर दी। हमने इब्राहिम के बाप को भी देखा है, वो नबी, अल्लाह तब मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मेरे हबीब आप इब्राहिम के दीन की इत्तिबा कीजिए। वो इब्राहिम, उनके बाप को भी देखा, इब्राहिम उन्हें बचा सके बिज्जू की शक्ल में, बिज्जू। अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन, और हज़रत इब्राहिम के सामने उस बिज्जू की टांग पकड़ के जहन्नम में फेंक दी जाएगी। बाप की, किसके बाप की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हमने बेटे को भी देखा डूबते हुए, नूह अलैहिस्सलाम के, कहा याब मेरा बेटा है, अल्लाह मेरा बेटा। उस पर खामोश, खामोश हो जाओ, अगर आइंदा जुबान खोली तो जाहिलों में से हो जाओ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, सही ईमान दुरुस्त नहीं है, अमल, इसका अमल दुरुस्त नहीं, चला जाए जहन्नम में। बेटा, हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी, बेड में सोने वालियां, अल्लाह ने सब मिसालें बयान की, तुम्हारी समझ में नहीं आता? क्यों नहीं समझते हो? तुम सोचते हो सिर्फ पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां बनाना ही कुफ्र है? ये मजार बना बना के, सुला सुला के पूछते हो, ये क्या है? शर्म आती है इसको? शर्म नहीं आती? ये दरगाह, ये क्या है? ये इस्लाम है? इस्लाम नहीं, ये शिर्क के अड्डे हैं, कुफ्र के अड्डे हैं। तौबा करो अल्लाह ताला से, इस्लाम नहीं है ये। समझ में बात आई? अल्लाह से डरो और ईमान, मन कामा ईमानन वहतिसाबन, वही अजर पाएगा जो ईमान जिसका सही और एहतिसाब हो। एहतिसाब मतलब सवाब की, अल्लाह से उम्मीद, सवाब मिलेगा। दिखावा नहीं कि हमें लोग मुत्तकी कहें, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कहें, बहुत ज्यादा सदका खैरात करने वाला कहें, बहुत ज्यादा हमें क्या कहते हैं नेक और परहेजगार समझें, बहुत ज्यादा नमाजी हाजी ये समझें, इसलिए दिखावा नहीं, सवाब की उम्मीद से अल्लाह इसका अजर तो हम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए, अल्लाह कबूल ना फरमाए। गुरूर ना करो। तो ये रात क़याम की है, कितना चाहो रात भर क़याम करो। कोई ये जो 20, 25, 26, 30 में लड़ते हैं, इनमें आप ना पढ़ो, अल्लाह से इनके लिए हिदायत की दुआ करो, इन्हें शैतान ने उलझा दिया है। जितनी चाहो पढ़ो, ज्यादा से आपके लिए 100 पढ़ो, 200 पढ़ो, समझ में बात है। लेकिन करीम जितनी पढ़ते थे कम से कम, वो तो है, उसका तो बयान करना जरूरी होगा कि वो 11 रकात माल वित्र आप पढ़ते थे, कम से कम इतना तो पढ़ो। इससे ज्यादा आप जितनी चाहो पढ़ो, कोई हिसाब किताब बोलो। कुरान पढ़ो, रोजा तो रख ही रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते या अतियानी, कुरान आएगा क़यामत के दिन जब आमाल नामे तौले जाएंगे और अल्लाह फरमाएगा हां करो गुनहगारों की है। ये कुरान जिसे आप पढ़ते हो, अल्लाह का कलाम, ये कुरान आएगा, वो कुरान जो जरा, ये कुरान आएगा, अल्लाह का कलाम आएगा, ये कुरान, अल्लाह इसे जुबान देगा, अल्लाह इसे जैसे चाहेगा बुलाएगा, ये अल्लाह का कलाम है।
یہ آئے گا قیامت کے دن اور کہے گا اے اللہ منعتہ عن النوم، میں نے اسے سونے سے روک رکھا تھا، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تلاوت کیا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، فشفعنی، اے اللہ میری شفاعت اس بندے ناچیز کے بارے میں قبول فرما۔ ادھر سے حضرت روزہ تشریف لائیں گے، صوم آئے گا، اے اللہ منعتہ عن الاکل والطعام والشرب، میں نے اسے کھانے پینے تیری خوشی کے لیے، فشفع، اے اللہ اس کی میں سفارش کرتا ہوں اسے بخش دے، فیشفع، تو یہ دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ ہائے میرے عزیزو، یہ جو جسے آپ نے مردوں پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا، کیا کہتے ہیں قرآن خوانی، جب کوئی مر گیا جب ہی کھلتا ہے، ورنہ اتنے اونچے رکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی بچوں کا نہ پہنچے، یا ملا تو بس چوم چاٹ لیا، سمجھ لیا ہو گیا کام، یا اسے پھاڑ پھاڑ کے شیاطین جو ہے تعویذ اور گنڈے بناتے ہیں، پاکھنڈی ملے کیا بناتے ہیں، ملا مانے ہوتا ہی تعویذ گنڈا کرنے والا، فارسی کا لفظ ہے، یہ ہے ایک من اور ایک لا۔ آپ دیکھیں جتنے ایرانی ملے ہیں یہ سب اپنے آپ کو اپنے بڑے بڑے مولانا کو ملا ہی کہتے ہیں، تو من لا تعویذ بنانے والا، دو کلمے سے، اسی لیے میں کہتا ہوں ہر کسی بھی داڑھی والے کو ملا نہ کہو، بھائی صاحب کہو، لیکن یہ شیطانوں نے ہر داڑھی والے کو ملا ملا کہلوا دیا ہے، اس لیے آئندہ کوئی ملا کہے نا تو اس کو تھپڑ کھینچ کے مارو، یا تو اس کو کہو بھیا ملا اللہ ہم تعویذ نہیں بیچتے، جو تعویذ امام ان کو ملا کہتے ہیں۔ یہ قرآن اور یہ روزہ اس کے یہ آیا ہے، بس 10-12 دن اور ہیں، یہ مہمان جانے والا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قیمت کرو، اور یہ جو رات آ رہی ہے اس رات میں یہی قرآن پڑھو، قیام کرو اور صدقہ اور خیرات کرو، سمجھ رہے ہیں، تاکہ نیکیاں جائے۔ 1000 رات کو مہینے میں جوڑ دیں آپ، 83 برس، ایک رات اگر آپ کو مل گئی نا، ایک لمحہ، 83 برس کی عبادت اسے ایک رات کی عبادت برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے اندر ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو اس کورونا جیسے قہر سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کو توحید اور سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرک اور کفر، بدعات اور الحاد اور بے دینی سے اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کا غلغلہ ہو، قرآن و سنت کا غلغلہ ہو، مملکت توحید مملکت سعودیہ عربیہ کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے ولاۃ امور کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، یہاں کے جو وزراء ہیں اللہ انہیں کتاب و سنت کے مطابق اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کے اوپر، اللہ ان کی پیشانیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف موڑ دے مولا، اللہ انہیں ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور رکھے مولا، اللہ تعالیٰ انہیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو ایماندار بنائے، سب کو نیک اور صالح بنائے، جہاں بھی مومن مومنات ہماری مائیں بہنیں بیستی ہیں اللہ ان سب کی عزت و آبرو، ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے مولا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ ہم غریب ہیں، ہمیں مالدار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے بیویوں کی، ہمارے بہنوں کی، بیٹیوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما مولا، اور سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما مولا، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔